تو پھر ہم دیکھیں گے کہ تم کیسے لڑتے ہو۔ اور وہ تعداد مدینہ منورہ پہنچ کے پوری ہوئی، اس سے بھی بڑھ گئی۔ کہنے والے کے مطابق، لکھنے والے کے مطابق پھر مٹی میں جا ملتا ہے۔ اس کی ایک آسان مثال، ایک آدمی آئیڈیل گھر بنانا چاہتا ہے تو اگر اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے تو یہ خواب دیکھتے دیکھتے دوسری دنیا میں پہنچ جائے، لیکن جس خواب کو وہ ایکچولائز کرنا چاہتا تھا اس کی وہ ایکچولائزیشن پیسے اور طاقت اس کی منتظر رہتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب سے انسانوں نے اپنے نظریات کے مطابق زندگی گزارنی شروع کی ہے اور پھر طاقت اور قوت مہیا آئی اور ان نظریات سے حقائق نے وجود پکڑا، تو اس دور سے یہ پیچیدہ بحث ہے خیر اور شر کی، اور اتنی پیچیدہ ہے کہ مصیبت یہ ہے کہ اسے سمجھے بغیر اور اس بحث میں پڑے بغیر یہ عقدے نہیں کھلتے۔ مثنوی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور یہ بڑے بڑے لوگ جو کچھ لکھتے ہیں وہ سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا، اور اب جب پڑھے ہیں اس میں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر آگ کا سمندر ہوتا اور موت نہ آتی تو وہ عبور کرنا آسان ہے، یہ اتنا سخت مسئلہ ہے۔ خیر کیا چیز ہے، شر کیا چیز ہے، اور خیر اور شر کے اس مسئلے کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو وہ ہے جس کا تعلق انسانی اخلاقیات سے ہے، اور انسان میں شر کا غلبہ 3 سطحوں پر پایا جاتا ہے۔ کبھی انسان کے نفس میں شر ہوتا ہے، اور کبھی یہی شر جس جگہ وہ زندگی گزار رہا ہے اس تہذیب اور معاشرے میں ہوتا ہے، اور کبھی یہ شر ریاست کی سطح پہ ہوتا ہے۔ یہ تینوں درجات ایسے ہیں کہ شر کا غلبہ رہتا ہے، خیر ہمیشہ کم رہی ہے اور شر ہمیشہ زیادہ رہا ہے، ظلم ہمیشہ زیادہ رہا ہے، اور خدا نے جتنی چیزوں کا انسان کو پابند بنایا ہے، ظاہر میں جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی رحمت اس سے کم ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آدمی صحیح طور پر سمجھ نہ پائے تو وہ کفر میں چلا جاتا ہے، اور سمجھ آ جائے
تو یہ اتنی اعلیٰ پائی کی چیز ہے کہ جس کو آپ دودھ اور شہد سے تعبیر کر سکتے ہیں، اتنی خالص غذا ہے۔ اور یہ توجیہات اور یہ مباحث اگر ذہن کی گرفت سے باہر ہوں تو کبھی بھی وقت ضائع نہ کرے۔ اسی لیے جمعے کے بیان میں بھی اور یہاں بھی کئی مرتبہ کہا کہ یہ باتیں اگر سمجھ میں نہ آئیں تو نفل پڑھنے چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے۔ کہ خاص طور پہ آج کی جو بحث ہے، یہ آدمی کو اگر سمجھ میں نہ آئے تو وہ کفر پہ چلا جائے، اور ایسی چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمیشہ چھلانگ لگانے والا پانی کی گہرائی اور اپنی استطاعت کو دیکھ کر اترتا ہے، ورنہ ڈوب جائے گا۔ اس لیے بظاہر یہ کفر کی بات ہے کہ اللہ نے جتنی تکلیف لوگوں کو دی ہے، احکامات کی پابندی جتنی خدا نے کروائی ہے، بظاہر اس کی رحمت اس سے کم ہے۔ چنانچہ ایک باشعور آدمی جب اس کائنات کو دیکھتا ہے اور غور کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ پوری دنیا میں نامعلوم صدیوں سے ظلم جاری ہے اور لوگ مظلوم ہیں۔ اکثریت نے دوسروں کی زمین پر قبضے کیے ہوئے ہیں، کسی نے کسی کا مال چھینا ہوا ہے، کسی نے اپنے عہدے کی بنیاد پر کسی کی عزت کو برباد کیا ہے، اور یہ سب کی سب چیزیں تاریخ کے مسلمات میں سے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ کسی نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہو، یہ سب چیزیں مشاہدے میں آتی ہیں کہ ظلم اور پھر تکلیف اور گمراہی کے اسباب یہ بہت زیادہ ہیں۔ ہدایت کے اسباب کم ہیں اور گمراہی کے اسباب زیادہ ہیں۔ اور حد یہ ہے کہ اللہ خود کہتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، ہم نے بہت سے انسان اور جنات بنائی اس لیے کہ جہنم کو بھریں۔ بھئی آپ نے جہنم سے بھرنا تھا اور انہیں تکلیف دینی تھی تو آپ کو بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ کفر کے جملے ہیں جو انسانی دماغ اور شعور میں آتے ہیں، اور اس لیے ان مباحث میں پڑھنا بڑے خطرے میں جانا ہے۔ اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دنیا میں انصاف ہو سکے، نہیں ہو سکتا۔ ظلم ہمیشہ غالب رہتا ہے اور مظلوم ہمیشہ دبا رہتا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی انصاف کر سکے۔ کسی آدمی کے لیے انصاف کے بنیادی تقاضے پورے ہونے کے بعد کیا یہ آسان ہے کہ پھر انصاف مل جائے؟ ایک آدمی چوری نہیں کرتا
اور یہ آئے دن کی پریکٹس ہے کہ اس کے خلاف گواہ پیش ہو جاتے ہیں اور وہ پھانسی چڑھ جاتا ہے یا چوری کی سزا پاتا ہے اور وہ چیختا رہ جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب جج مجبور ہے کیا کرے، شواہد اور گواہیاں ساری موجود ہیں، اب وہ سزا نہ دے یہ بھی ظلم ہے، اور دے دے تو یہ ایک اور نوع کا ہے۔ بہت مثالیں ہیں اس کی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک آدمی نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ جو ہے میری بیوی ہے، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اسے کہا کہ گواہ لاؤ، اگر یہ تمہاری بیوی ہے تو نکاح کہاں ہوا تھا، کیا چیزیں ہوئی تھیں، تو اس نے گواہ پیش کر دیے۔ اب جب گواہ آ گئے، یہ وقت تھوڑا ہی تھا، کوئی تحریر تھوڑا ہی تھی، تو آپ نے فرمایا تم اس کے ساتھ چلی جاؤ، یہ تمہارا شوہر ہے۔ تو اس سے کہا کہ حضرت میرا پھر نکاح تو کرا دیں۔ انہوں نے کہا جو گواہی دے رہے ہیں نا، انہوں نے تمہارا نکاح کر دیا، جانے پہ تو تم خود بھی راضی ہو، تو وہ تو تمہاری طرف سے قبول یا ایجاب جو تھا وہ ہو گیا ہے، اور باقی جو بات تھی گواہوں کی وہ ان دو نے پوری کر دیا، لہٰذا تم اس کی بیوی ہو۔ یہ تو قانون کے مطابق چیز تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ارادہ فرمایا جب بیت اللہ میں طواف کرنے والوں کی کثرت ہو گئی اور تھوڑے لوگ رہ گئے جو تکلیف برداشت کر سکتے تھے، لوگوں کی اکثریت نے عرض کیا کہ حضرت مطاف میں جگہ نہیں ہوتی، تو انہوں نے بیت اللہ کا جو صحن ہے اس میں جتنے گھر تھے ان سب کو نوٹس دیا کہ گھروں کی قیمت میں ادا کرتا ہوں، گھر خالی کرو۔ اسی سے حنفی فقہا نے یہ اصول اخذ کیا ہے کہ اجتماعی مفادات میں جب شخصی مفادات ٹکرانے لگیں تو حکومت جبر کر سکتی ہے تاکہ اجتماعی مفادات کو حاصل کیا جا سکے۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہم گھر کیسے اپنے چھوڑ دیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خود تشریف لائے اور ان لوگوں سے کہا کہ یہ سارا بیت اللہ کا صحن تھا، اس گھر کا، اور اس پہ تمہارے آباء و اجداد نے آ کر قبضہ کیا تھا اور وہ اب تک چلا آ رہا ہے، تو میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں، یہ بیت اللہ کا جو صحن ہے پورے کا پورا یہ کسی کا حق نہیں ہے، بیت اللہ تم پر آ کر، ان کے الفاظ یہ ہیں کہ بیت اللہ تم پر آ کر نازل نہیں ہو گیا تھا، بیت اللہ پہلے بنا تھا اور قبضہ تم نے کیا، لہٰذا اس جگہ کو چھوڑ دو، میں پیسے دے رہا ہوں۔ اور جتنے گھر انہوں نے گروائے، پھر ایک گول دائرہ بنا دیا کہ طواف کرنے والے ادھر رہیں اور گھر جو پیچھے ہیں ان کے دروازے مطاف کی طرف کھلیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہ کہنا کہ تمہارے بڑوں نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا، یہ ظلم تھا کہ بیت اللہ کے طواف اور اس کا صحن ہمیشہ یہی رہا۔ گمراہی کے اسباب دنیا میں زیادہ رہے ہیں، اس لیے گمراہی فرد کی اس کے اپنے نفس سے شروع ہو جاتی ہے، پھر جس تہذیب میں وہ زندگی بسر کر رہا ہے وہاں گمراہی کے اسباب اور بھی بڑھ چڑھ کے ہیں۔ اس پہ مثال دینے کی بھی ضرورت نہیں، دجال کے فتنے سے پہلے انسانوں کی غالباً اب تک جو سب سے بڑی اور آخری آزمائش اب تک آئی ہے یہ انٹرنیٹ ہے۔
اور اس میں گمراہی کے جتنے بھی اسباب کوئی گن سکتا ہے وہ اس کو کوالیفائی کرتا ہے. وہ پوری صورتیں نہ صرف فراہم کرتا ہے بلکہ ترغیب دیتا ہے کہ اس گمراہی میں پڑو. آدمی سوچتا ہے اپنے شعور سے کہ یہ سب کچھ کیا ہے، اور مشاہدے میں وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ اس سے ماورا ایک اور چیز ہے جو اسے سکھاتی ہے کہ اسے تسلیم کرو، اور وہ ہے عقیدہ. عقل سے ماورا چیز ہے عقیدہ. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے یہ ایک ہی فکرہ گمراہ بھی کر سکتا ہے، اور یہ حقیقت میں صحیح بھی ہے کہ ہر وہ عقیدہ جس میں عقل کی تشفی اور تسلی نہیں ہوتی، اس کی عمر باشعور فرد کے پاس زیادہ نہیں ہوتی. باشعور آدمی حقائق کی تلاش میں رہتا ہے، اور ہر وہ چیز جو عقل کے خلاف جاتی ہے وہ اس سے ماورا عقیدے کے طور پہ مان لے تو مان لے، وگرنہ نہیں مانتا. کیونکہ وہ حواس خمسہ پر زور دیتا ہے اور کہتا ہے جو کچھ تم نے مجھ سے منوانا ہے یہ حواس خمسہ ہیں، ان کے ذریعے سے جو چیز ثابت ہوتی ہے منوا لو. اور حواس خمسہ سے ماورا اگر تم حقائق کو منوانا چاہو اور میں عقیدے کے طور پہ مان لوں تو ٹھیک ہے، اگرنہ میں اسے نہیں مانتا. تو خیر اور شر کا یہ جو مسئلہ ہے یہ ان مشاہدات پر مبنی ہے، اور وہ دیکھتا ہے رات دن کہ شر کا وجود زیادہ ہے، خیر کا کم ہے، ظلم زیادہ ہے، اور انصاف تو اس دنیا میں آ نہیں سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا انصاف. بہت اس موضوع پہ سر کھپانے کے بعد پہنچے تو افسوس ہوا کانٹ کو پڑھ کے کہ اس کی چند سطریں پہلے دن کوئی پڑھا دیتا تو اس نے یہی لکھا ہے کہ انصاف اس دنیا میں ممکن ہی نہیں، کیونکہ انصاف کے سارے تقاضے پورے بھی کر دیں پھر اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا اگر وہ جھوٹی گواہیوں پہ مبنی ہوا تو پھر کیا ہوگا. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ کسی پہ حد جاری کر کے آئیں، اور گواہیاں ہو گئیں، سب ہو گیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب واپس آئے تو آپ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول جس بنیاد پر اس پہ یہ حد جاری ہو سکتی ہے وہ بنیادی نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان پہ حد جاری نہیں کی، حالانکہ حد کے لیے جتنی بھی ریکوائرمنٹس تھیں وہ ساری پوری ہو گئی تھی. یہ نبوت کے ہاں کا معاملہ ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقدمے کے فیصلے میں خود یہ فرمایا، مسلم وغیرہ کی روایت میں ہے کہ دیکھو میں ظاہر میں جو گواہیاں ہیں نا اس کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہوں، اور عین ممکن ہے کہ تم دو آدمی جب میرے سامنے آؤ تو ایک آدمی جو نہ بول سکتا ہو وہ مغلوب ہو جائے، اور جو بول سکتا ہے چرب زبان ہے وہ غالب ہو جائے. تو اس صورت میں اگر وہ مجھ سے زمین کا کوئی ٹکڑا لے لے گا تو وہ جہنم کا ایک ٹکڑا خریدے گا.
اسی لیے فرمایا، اس لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ دنیا میں انصاف ملے۔ آدمی جب ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، خیر اور شر کے مظاہر کو، تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ خیر اور شر آخر ہے کیا، اور یہ دو سطحوں پر ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ مولانا روم نے مثنوی میں دونوں سطحوں کا جواب دیا، اور انہوں نے اس مسئلے کو بالکل منقولات سے نکال کے معقولات کی حد میں لا کر انہوں نے گفتگو کی ہے اور بتایا ہے کہ چیز کس طرح عین عقل کے مطابق ہوتا۔ یہ ہے کہ عقلی امور اور علم کلام، اس پہ بات کرنا کوئی زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اچھا شخص وہ ہے جو خاموشی سے ان چیزوں پر ایمان رکھے اور اپنے خدا کی عبادت کرے، حتیٰ کہ دنیا سے گزر جائے۔ بس یہ آخری چیز ہے کہ انسان خدا کی عبادت کرتا رہے، اور غالباً رازی نے لکھا ہے، علم کلام کی کتابوں میں یہ جملہ مل جائے گا کہ اس نے کہا کہ ایمان بس اس طرح رکھو جیسے گاؤں کی بوڑھیاں رکھتی ہیں، لمبی بحث میں نہیں پڑتی، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کچھ بھی۔ تو اس سے پوچھو اللہ کا، تو کہتی ہے ایک ہے۔ اسے کو ایک کی دلیل دو تو ممکن ہے وہ جوتا اٹھا لے۔ تو کہتے ہیں ایمان بس ایسے ہی ہے۔ اب وہ علمی پیچیدگیاں، لیکن پھنس جاتے ہیں ہم اس وقت جب عقلیات کی ان مباحث میں جدید دنیا سے واسطہ پڑتا ہے، اور خود ہمارے اپنے بچے یہ چیزیں پوچھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ خدا نے اس دنیا میں جو کچھ پیدا کیا ہے، شر کیوں غالب ہے، ظلم کیوں غالب ہے؟ ایک ایک دھماکے میں 300 آدمی اڑ جاتے ہیں، اور فلاں جگہ جو کچھ ہو رہا ہے اور فلاں جگہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ جبکہ خدا کو علم بھی ہے اور وہ قادر مطلق بھی ہے، علی الاطلاق اسے قدرت حاصل ہے، جو چاہے سو کرے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس لیے ایک مشکل پہلو یہ بھی ہے کہ سائل اور مجیب یہ دونوں ایک ہی طرح کے ذہن ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کا ذہن علم سے نہیں بنتا، اس خوراک سے بنتا ہے جو کچھ وہ کھاتا ہے، اس آب و ہوا سے بنتا ہے جس میں وہ رہتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس سے علم بایمانہ سیکھتا ہے کہ ایک وہ بچہ جس کی پرورش امریکہ میں ہوئی ہے، وہ اپنے ماحول سے جتنا متاثر ہے اور جو کچھ اس کے ذہن نے سیکھا ہے، وہ یہاں کے ماحول میں کیسے کھپے گا، اور جو بچہ اس ماحول میں پرورش پا کے گیا ہے وہ وہاں کیسے کھپے گا۔ ان کے نزدیک معمولی سی بات ہے کہ وہ چلتے چلتے کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ ہائے، اور ہمارے ہاں کوئی کسی کو چھو لے تو تعزیر بھی چھوٹی بات ہے، وہ تو حد لگے گی۔ ابھی جو ذہن بنتا ہے، ممکن ہے وہاں انقلاب اس بات پر آ جائے کہ شہر میں آج ہوٹلز میں انڈے گرم کیوں تھے، حکومت کہاں سوئی ہوئی ہے؟
اور ہمارے ہاں مرغیاں نیزوں پہ چڑھ جائیں تو بھی نہ آئے. یہ انسانی ذہن ہے. سوال کرنے والا اور جواب دینے والے یہ ذہن جو تھے جو پیدا ہوتے تھے وہ تقریباً یکساں ماحول میں ہوتے تھے. سوال بھی اٹھتا تھا، جواب بھی دیا جاتا تھا. دو چیزیں واقع ہو گئیں. ایک تو یہ کہ جب تبدیلی آئی دنیا میں سائنٹیفکلی، اور بہت سی چیزیں انسان نے حقائق کی دنیا تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی، تو بہت بڑی تفریق پیدا ہو گئی. جو جوابات کسی سوال کے پچھلے زمانوں میں دیے گئے تھے، اب ان کو دینا یہ رٹے رٹائے جملے ہیں جو دہرانے ہیں، وگرنہ وہ جواب اب کوئی نہیں مانتا. وہ جواب اب کوئی تسلیم نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں چھوڑو اس بات کو، ہو گیا جو ہو گیا ہوگا کسی دور میں. اور اس وقت انسانوں کے سوچنے کے ذرائع اتنے نہیں تھے. اب میں اس کو سوچ سکتا ہوں کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا. ایک یہ تبدیلی ہو گئی. اور اس سے بھی بدتر افسوس کے ساتھ جو تبدیلی پیدا ہوئی وہ یہ کہ سوال کرنے والے وہ اپنی جگہ پر اب بھی قائم ہیں نسل در نسل، اور جواب دینے والے آہستہ آہستہ غائب ہوتے چلے گئے. اب جواب دینے والے نہیں رہے. اس لیے جب کسی سوال کا جواب یہ بننے لگے کہ تمہارا وسوسہ ہے، یہ شیطانی سوچ ہے، خبردار ایسے نہ سوچا کرو، اور جواب یہ بننے لگے کہ جوتا لاؤ ذرا اور لاٹھی لاؤ، تو پھر یہ دوسرے لفظوں میں اپنے پسماندہ ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ یہ جو کچھ بھی اس سوال کرنے والے پر بیتے گی یہ اس کی بے بسی کا اثر ہے، سوال کا جواب نہیں ہے. اگر وہ کہے کہ خیر اور شر میں یہ شر غالب کیوں ہے اور خدا کہاں ہے اور فیصلے وہ کیسے کر رہا ہے، اور وہ کہے کہ عورت نے کیا ایسا جرم کر لیا ہے کہ اس کی گواہی آدھی اور مردوں کی پوری، اور اگر وہ پوچھے کہ وراثت میں آپ نے حصہ کیوں دے دیا اسے زیادہ اور کسی کو کیوں کم کر دیا، اور اس کا جواب آگے سے یہ ملے کہ پٹائی کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں بے بس ہو گیا ہوں جواب سے، تو یہ میں پٹائی کر رہا ہوں، اپنی شکست کا اظہار کر رہا ہوں، تمہارے سوال کا جواب نہیں دے رہا. اسی یہ خیر اور شر کے مسائل وہ سطح جب ہوتی ہے فرد تک تو پھر بھی کوئی بات ہوتی ہے، لیکن یہ سطح جب اس سے بلند تر ہو کے اللہ کے ہونے نہ ہونے تک پہنچے نا تو پھر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. معروم نے دونوں کا جواب دیا، لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ اس وقت بنتا ہے جب کوئی آدمی اس کو دار و مدار بنا کر خدا کے ہونے اور نہ ہونے کی بحث شروع کر دے، اور وہ کہتا ہے خدا ہے ہی نہیں. اگر وہ ہے تو تم جانتے ہو کہ وہ علیم ہے، جاننے والا ہے، یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے علم میں ہے. اگر یہ کہو کہ اس کے علم میں نہیں ہے تو پھر خدا کیسا؟ اب آپ کہتے ہیں کہ یہ اس نے نہیں کیا، یہ تم نے کیا ہے، تو جو کچھ تم نے کیا ہے یہ اس کی قدرت سے باہر ہے.
آدمی سوال اور جواب جب ایک ہی طرح کے ذہنوں میں ہوتے ہیں تو کچھ نپٹا لیتا ہے، لیکن جب ذہن کی سطح بلند ہوتی ہے اور سوال کرنے والا یا جواب دینے والا جس کی بھی ذہنی سطح بلند ہو جائے گی، وہ بات کو کسی اور رنگ اور رخ میں بھی پیش کر سکتا ہے۔ ذہین اور ایک رٹو بچے میں یہی فرق ہوتا ہے کہ جو رٹتا ہے نا نمبر بہت لے لیتا ہے، لیکن جو کچھ اس نے رٹا لگایا ہے صرف ایک لفظ تبدیل کر کے بالکل سیم معنی کا لفظ وہی ڈال دیں تو گھبرا جاتا ہے کہ یہ کیا، کتاب میں تو یہ لفظ لکھا ہے۔ اور ذہین بچہ جانتا ہے کہ یہ لفظ لکھا ہے یا یہ لفظ لکھا ہے، بات دونوں کی ایک ہی ہے، یہ صرف مجھے مغالطہ دینے کے لیے، اور اس کو سمجھ جاتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اب ایسے لوگ نہیں رہے۔ پوچھنے والے بھی بہت کم ہو گئے اور جواب دینے والے تو رہے ہی نہیں۔ کم ہمارے یہاں معاشرے میں ہوئے، عالمی سطح پہ کم نہیں ہوئے۔ جن اقوام میں ان کے بچوں کو معاشی تحفظات حاصل ہیں، ان کا ذہن جو کچھ کام کرتا ہے وہ دوسرا بچہ نہیں کر سکتا۔ ایک نے 18-20 سال تک شدید جدوجہد کی ہے کہ وہ کسی پارک میں جا کے کھلی فضا میں سانس لے لے، اور اسے میسر نہیں ہے، اور پوری نسل گزر گئی اور شہر میں ایک اچھا سوئمنگ پول نہیں تھا جہاں جا کے وہ سوئمنگ کر لیتا۔ اس کی بڑھاپا آ گیا اس میں، اور جس کمیونٹی کے ہر محلے میں ایک سوئمنگ پول ہے، دونوں کے سوچنے کے انداز میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ معاشی سطح لوگوں کی اس ذہنیت کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ غربت جو ہے یہ خدا کے بہت بڑے انعامات میں سے ہے، اگر یہ پازیٹیو سائڈ پہ ہو۔ جد و جہد پیدا ہوتی ہے، ترقی نام ہے انسان کا اپنی موجودہ حالت سے غیر مطمئن ہو کے اطمینان کی طرف سفر کا، یہی ترقی ہوتی۔ اسٹرانگ موور ہے یہ غربت، لیکن بالعموم یہ ساری غربت نیگیٹو جاتی ہے، اور نیگیٹو سائڈ کی جو اپروچ ہے وہ موت تک اسے پہنچا دیتی ہے۔ ڈپریشن کو لوگ روتے ہیں، لوگ جو خودکشی کر کر کے مر رہے ہیں، وہ اصل میں بات یہی ہے۔ اور وہ معاشرے جنہوں نے بچوں کو اس ذہنی امتحان سے بچایا ہے، ان کا نہیں ہے پیسے گھر میں، نہ صحیح پڑھو، ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں، کیا بات ہے جاب نہیں مل رہی، ہم تمہیں شیلٹر دیتے ہیں، یہ مصیبت ہے، مشکل ہے، اس کو ہم یوں حل کر لیتے ہیں۔ ان کا ذہنی سطح جو ہے نا، وہ جو سوالات سوچتی ہے اس کے جوابات دینے والے مسلمان مفکرین بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ شاید کئی لاکھوں میں ایک ہوتا ہو، ہزاروں میں بھی نہیں، لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہو، وگرنہ ادروائز لوگ نہیں رہے، اس لیے کہ اپنے خول سے نہیں نکلے۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ دنیا کہاں پہنچ گئی ہے۔ وہ ابھی تک یہی سمجھتے ہیں کہ کسی لیٹر باکس پہ لال رنگ کر دیا جائے اور یہاں خط ڈالا جائے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ انہیں نہیں معلوم کہ پیچھے پورا نظام ہے ڈاک خانے کا، لال رنگ کی بات نہیں ہے، بات اس باکس کو ریکگنائز کرنے کی ہے۔ ادارہ کرے گا، لگائے گا تو خط پہنچے گا، وگرنہ نہیں پہنچتا۔ اس لیے آپ پچھلی 2-3 صدیوں میں دیکھیں، سوائے فتوے دینے کے اور دوسروں کو گمراہ اور کافر اور مرتد اور قتل کرنے کے،
اور کام کیا کیا ہے بھئی، تم اس کی جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہ آسان حل ہے کہ مارو، اور جو اختیار میں تمہارے نہیں ہے اس پر بھی فتویٰ دے کے اسے مارو۔ ایک آدمی انہی چیزوں کو پڑھ کے اس کے اثرات کو قبول کر کے آپ کو کہتا ہے کہ یہ لکھا ہے، اس کا مجھے بتائیں، وہ تو ہم نے پڑھا نہیں، ہم نے تو کتابوں کی شکل کبھی دیکھی نہیں۔ کانٹ نے جو فلسفہ لکھا ہے، بڑے کام کی چیزیں لکھی ہیں اس کا یہ فقرہ پڑھ کے حیرت ہوئی کہ ہزاروں صفحات کی اور ہزاروں مشاہدوں کے بعد جس نتیجے پہ پہنچے کہ اس دنیا میں انصاف ممکن نہیں، وہ پہلے سے اس نے لکھا ہوا تھا۔ اتنے لوگ جوابات دینے کے لیے ہوتے تھے کہ شہروں کے شہر بھرے پڑے تھے۔ تقدیر پہ بحث کرنا آسان بات تھی، ماحول ہوتا ہے نا، اس ماحول میں بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔ کئی دن سے ہم تو خاموش سنتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں یہ بحث تقریباً روز ہو رہی ہے کہ عقل اور تسلیم دونوں میں سے انسان کی طبیعت پہ کس چیز کا غلبہ ہونا چاہیے۔ کوئی کہتا ہے، آج بھی بات ہو رہی تھی کہ عقل ابھی صبح کہ عقل جو ہے اس کو آپ فراموش نہیں کر سکتے، اور عورت کی گواہی آدھی کیوں؟ اور جواب دینے والے یہ کہہ رہے تھے کیونکہ وہ نص سے ثابت ہے، لہٰذا آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ تو یہ کئی مرتبہ ایسی گفتگو ہوتی رہتی ہے، ہم سنتے رہتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ بچوں نے یہ پڑھا ہے، تو اس کا اظہار کہیں تو ہونا ہے نا۔ اس کی سب سے اچھی جگہ کھانے کی ہے کہ سب جمع ہو گئے اور یہ بحث شروع ہو گئی، اور ہم خاموش سنتے رہتے ہیں کہ چلو تم بھی کہو جو کہنا ہے۔ اب وہ بنیادی چیزیں نہیں رہیں۔ علم کیا ہے، عشق کیا ہے؟ علم ہے ابن الکتاب، عشق ہے ام الکتاب، علامہ اقبال نے کہا ہے۔ اب اس کو خود ہی نہیں پڑھا ہوا تو بچوں کو کیا کوئی سمجھائے گا؟ علامہ اقبال کی بلندی پہ لوگ بات کرتے ہیں، ان کی فکر کی، ان کے بڑا ہونے کی، اور ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے خط میں لکھا ہے ایک جگہ کسی کو کہ جب میں 4 سال کا تھا تو میں اپنے والد کے پاؤں میں کھیلتا رہتا تھا بیٹھ کے۔ یہ ابن عربی اور ابن رشد، ان کا نام تو میں نے اس وقت سے سن رکھا ہے۔ جب 4 سال کا بچہ بار بار سنے گا کہ ابن عربی، تو آخر 6 7 سال 10 سال کی عمر میں پہنچ کے اس سے جستجو تو پیدا ہوگی نا کہ ابن عربی چیز کیا تھا، آخر پڑھیں تو صحیح۔ شاید بری بات ہو تو معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ معاف فرمائے بس وہ کافی ہے۔ اور شاید اس کا پہلو کوئی صحیح بھی نکلتا ہو۔ ہم بہت چھوٹے تھے تو
ہماری والدہ ایک نظم پڑھتی تھیں، شاید اب انہیں خود بھی یاد نہ ہو، افلاطون اور ارسطو کا نام لیتی تھیں اس میں۔ تو جب شعور کا زمانہ آیا، 10 سال کی عمر ہوئی، تو استادوں سے پوچھا کہ افلاطون کون تھا؟ تو اساتذہ کے کیا کہنے، بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے بتایا افلاطون یہ تھا، ارسطو یہ تھا، یہ کتاب پڑھو۔ اچھا صدر جاؤ، نیشنل بک والے جو ہے نا، فاؤنڈیشن والے، ان کے ہاں کتابیں رکھی ہیں وہ پڑھو۔ تو اس سے پتہ چلا اچھا افلاطون یہ تھا۔ اس سے پڑھ کے احساس ہوا کہ افلاطون کے بعد جتنا بھی فلسفہ آیا ہے وہ اس مقام پہ بیٹھ کے اس نے بات کی تھی کہ وہ سارے کا سارا فلسفہ یا تو اس کے رد میں ہے یا اس کی تائید میں، اور فلسفے نے پھر کیا کیا؟ تو یہ ایک ماحول کا اثر ہے۔ اب ہمارے ہاں وہ ماحول نہیں رہے۔ اب خیر اور شر کا مسئلہ دوسری سطح پہ کہ انسان اپنے بارے میں سوچے پھر بھی کوئی بات ہے، ایک یہ کہ انسان اس سے بلندتر سطح پہ سوچے جہاں پہنچ کر یہ خدا کے ہونے نہ ہونے کی بات بن جاتا ہے، یہاں پہ پہنچ کے انسان کی ساری آخرت داؤ پہ لگ جاتی۔ جو کسی اس کا جواب دیا ہے معروم نے، اور اس المیے کے بعد کہ اب جواب دینے والے مہد ختم ہو گئے، سیدھی سادی سی ایک بات آدمی کو یاد رکھنی چاہیے۔ یہ اب ہم اس کے جوابات شروع کر رہے ہیں۔ سوال تو یہ تھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، خدا بھی ہے یا نہیں ہے؟ خیر اور اس شر کی بحث کے بعد جو ثابت کرنا ہے وہ یہ کہ خدا نہیں ہے، اور اس کی 2 سطحیں ہیں۔ ایک سطح یہ ہے کہ مسلمان بچہ یہ سوال کرے اللہ کو مانتے ہوئے، وہ کہتا ہے کہ خدا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن مجھے بتائیں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ شر کا اتنا غلبہ ہے، عمر میری ایسی ہے، میں کسی غلط کام میں پڑ جاتا ہوں، آپ مجھے کہتے ہیں کہ مارو، یہ کرو، یہ کرو، میں کدھر جاؤں؟ خدا مجھے کیوں نہیں بچاتا؟ میں اس سے رات دن پناہ مانگتا ہوں، گناہ ہو جاتا ہے تو رو رو کے کہتا ہوں کہ مجھ سے یہ قوت ہی چھین لیں گناہ کی، مہربانی کریں، آپ کا بندہ بہک گیا ہے، اسے صحیح راہ پہ لے آئیں۔ بڑی اچھی ایک مثال، یہ بہت سے گھروں میں ہوتا ہوگا، ہمارے یہاں کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم بھی عام لوگوں میں ہی رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ خیال آتا ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ دیکھو بچوں میں بھی اگر انصاف پایا جائے نا تو ان کی باتیں کتنی عجیب ہوتی ہیں۔ ہمارا ایک بچہ ہے، یہ ایک دن مدت ہوئی، اب تو جوان ہو گیا ہے ماشاءاللہ، بچہ تھا بالکل تو بہت شرارتیں کر رہا تھا۔ ہم گھر میں آئے تو دیکھتے رہے اسے، ذہین بچے شرارتی ہوتے ہی ہیں، انہیں نئی سے نئی سوچتی ہے، اس لیے ان کی ذہانت کا مثبت پہلو لینا چاہیے۔ تو وہ زیادہ ہی شرارتیں کرتا تھا تو اس کی خالہ اسے رسی سے باندھ دیتی تھی کہ تو بیٹھ آرام سے۔ ایک دن ہم نے کیا دیکھا، دیکھ رہے تھے بہت شرارتیں ہو رہی ہیں، دیکھتے رہے، آخر اس نے ایک رسی اٹھائی اور اتنا چھوٹا سا تھا، جا کے خالہ سے کہنے لگا کہ خالہ آج میں بہت شرارتیں کر رہا ہوں، مجھے باندھ دے۔ خود ہی یہ ہوتا ہے، بچے کبھی کبھی ایسی بات کرتے ہیں، وہ اندر جو ترازو لگا ہوا ہے نا، وہ ترازو اس بات پہ لے آتا ہے کہ آپ یہ کر رہے ہیں، اس کی یہ سزا ہو سکتی ہے۔ یہ تو بندہ بار بار خدا سے کہتا ہے کہ اے خدا میری جان چھڑا دے، اس سے اب یہ اللہ کا منکر نہیں ہے۔ اس آدمی کے پوچھنے کا انداز اور ہے، اور جو اس خیر اور شر کے مسئلے کو بنیاد بنا کر اللہ کا انکار کرنا چاہتا ہے، اس کی بنیاد اور ہے۔ یہ اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے،
ہم اس کے جواب میں یہ عرض کرتے ہیں، یہ پہلا جواب ہے اس کا، کہ جو کوئی بھی خدا کو مانتا ہے تو وہ اللہ تعالی کو اس کی صفات سمیت مانتا ہے۔ یہودی تھوڑا ہی ہے کہ صرف اللہ کی ذات ہے اور اس کی صفات نہیں ہے، ان میں ایک مستقل گروہ شاید اب بھی ہو۔ وہ اللہ تعالی کو اور اس کی صفات کو مانتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جب تم اللہ کو مانتے ہو، اس کی صفات کو مانتے ہو، اور یہ بھی مانتے ہو کہ یہ ساری کائنات خدا کی بنائی ہوئی ہے، تو پھر تمہیں یہ بھی ماننا چاہیے کہ اس میں خیر اور شر کے جتنے تصرفات ہیں یہ سب کے سب اسی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ماننا اور اس کی صفات یہ اتنی آسانی سے عقل میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں، لیکن تم ان کو مانتے ہو نا، تو پھر یہ بھی مانو کہ تمام تصرفات خیر اور شر کے یہ بھی اسی کے قبضے میں، اور جب اس کے قبضے میں ہیں تو عقل کو کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی وہ توجیہ کرے اور جانے کہ اگر، بہت اہم بات ہے کہ اگر اس دنیا کا کوئی وجود نہ ہو تو خدا پہ دلیل کہاں سے آئے گی؟ خدا کے ہونے کی کوئی بھی دلیل آپ اس دنیا سے ہی اٹھا کر دیتے ہیں، اور کہاں سے لاتے ہیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی دنیا میں آئے تھے نا۔ آپ خدا کے ہونے کا استدلال سمندر اور پہاڑ سے کرتے ہیں تو اسی دنیا کی چیز ہے نا۔ تو خدا کے ہونے کے ساتھ ساتھ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی آدمی نہ مانے تو خدا کا ہونا نہ ہونا دونوں ہی برابر ہے۔ ایک اس دنیا کا وجود ماننا اس کائنات کا کہ کائنات سے وہ خدا کے لیے دلیل فراہم کرتا ہے، اور دوسری چیز جو اس کے برابر ہم پلہ یا اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ جب وہ خدا کو مانتا ہے تو اسے آخرت کو ماننا ہے۔ اگر آخرت نہیں ہے نا، قیامت نہیں ہے، تو سرے سے خدا ہی نہیں۔ یہ کانٹ نے لکھا ہے ایک جگہ، اس نے کہا کہ اگر آخرت کا تصور ہم نکال دیں تو پھر خدا کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر۔ جب جا کے کہیں انعام ہی نہیں ملنا اور کہیں گرفت ہی نہیں ہونی تو پھر ظلم کہاں کا، پھر خوشی کہاں کی، پھر سب چیزیں برابر ہے۔ تو کہتا ہے کہ آخرت اگر نہ مانی جائے تو خدا کا ماننا کچھ بھی نہیں۔ ایک آدمی اللہ کو مانتا ہے اور ڈرتا ہے اس سے، کیوں ڈرتا ہے؟ اس نے تو کچھ کہنا ہی نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ابھی پوپ نے بیان دیا ہے اور پھر اگلے دن اس کے متعلق آیا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں دیا، ہمارے نام پہ جھوٹ بولا گیا۔ یہ بہت سے بچوں نے سوال کیا کہ پوپ نے یہ کہا، اگر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا تو ہمیں کیا، کیوں اصرار ہے کہ انہوں نے ضروری کہا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں کہا تو نہیں کہا ہوگا، اس لیے کہ کلام کی شرح کا حق سب سے پہلے متکلم کو ہی ہوتا ہے۔ لیکن جو ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کے گناہ گاروں کے لیے خوشخبری ہے کہ سب لوگ جنت میں جائیں گے، اور جن جن کو کہا گیا ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ گے تو وہ لوگ سرے سے اٹھائے ہی نہیں جائیں گے، آخرت ان کے لیے ہے ہی نہیں، وہ مٹی میں مل جائیں گے۔ تو جب گناہ گار جنہیں خدا نے جہنم میں بھیجنا تھا انہیں اٹھائے گا ہی نہیں اور مٹی میں ملا دے گا، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ غالب بھی کہتا ہے ناکردہ گناہوں کی حسرت کی ملے داد، یا رب اگر یہ کردہ گناہوں کی سزا ہے، جو میں نے گناہ کیے ہیں اس کی سزا آپ دے رہے ہیں، تو جو تمنائیں کی تھیں گناہوں کی وہ ہو نہیں نہ سکے مجھ سے، تو اس پہ آپ مجھے کچھ انعام بھی تو دیں جو میں نے نہیں کیے۔ وہ کہتا ہے میں نے نہیں کہا، چلو نہیں کہا یار،
لیکن اور بھی ہیں، ہمیں خیال آیا فوری طور پہ کہ یہ جو نظریہ ہے کہ جہنم فنا ہو جائے گی، وہ بھی تو یہی ہے، اور جہنم میں لوگ جائیں گے اور ایک مقررہ مدت تک 7000 سال یا کتنے سال اس کے بعد سب کے سب جہنم میں۔ ایک نظریہ ابن عربی کا بھی ہے۔ ابن عربی کا خیال یہ ہے کہ لوگ جہنم میں رہنے کے عادی ہو جائیں گے، جیسے کیڑے گندگی میں رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھنے والے کو تو گھن آتی ہے، لیکن کیڑے کو تو خود کوئی مسئلہ نہیں نہ ہوتا اس گندگی میں رہنے کا۔ لیکن یہ سب خیالات اہل سنہ کے خلاف ہیں۔ اگر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نظریہ مان لیا جائے تو خدا جو کہتا ہے قرآن میں کہ ہم اس کی کھال بدل بدل کر لائیں گے، تو نئی کھال جب آتی ہے تو وہ حساس ہوتی ہے تاکہ عذاب کا اسے احساس زیادہ ہو، تو یہ سب آیات کدھر جائیں گی؟ اس لیے ابن عربی کا نظریہ یہ ہے، اور اس سے بھی زیادہ پوپ سے ملتا، اگر انہوں نے کہا تو ملتا جلتا آسان نظریہ قادیانیوں کا ہے، مرزائی حضرات کا۔ وہ کہتے ہیں، ان کی عبارت یہ ہے کہ جہنم خالی ہو جائے گی، اور جب ہوائیں چلیں گی جہنم میں تو دروازے بجا کریں گے جہنم کے سب آخر پہ جنت پہ چلے جائیں گے۔ اگر یہی ہونا ہے جہنم کے ساتھ تو پھر یہ کھلی چھٹی ہے، جو مرضی کرے آخر ایک دن نکل ہی جانا ہے نا۔ پھر ختم نبوت کو مانے یا نہ مانے آخر ایک دن نکل ہی جانا ہے۔ اس پہ انہیں اصرار بھی ہے، اور مشکل یہ ہے کہ لاہوری اور روا کے حضرات یہ سارے اس پہ متفق ہیں۔ بیان القرآن جو ہے نا، ان کی تفسیر وہ دیکھنی چاہیے۔ اور بڑے بڑے بعض مسلمان فلاسفہ اس طرف گئے ہیں، ان کا سہارا لیا ہے قادیانیوں نے، اور حتیٰ کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا پہلے خیال یہ تھا جہنم کی فنا کا۔ سیرت میں بھی یہ لکھا ہے۔ پھر جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے ہیں تو حضرت نے فرمایا بیعت تو کریں گے، پہلے اس سے توبہ کرو، رجوع کرو۔ پھر انہوں نے رجوع کیا، پھر حضرت نے بیعت فرمایا۔ اس لیے آخرت اگر نہیں ہے نا تو خدا کچھ نہیں ہے۔ یہ ہے کانٹے اور نکتے کی بات جس سے بات ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں آخرت ہے یا نہیں، آپ اس کو مانتے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی مانتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں آخرت اگر ہے اور یقیناً ہے اور ہمارے ایمان کا اور عقیدے کا حصہ ہے یہ، تو دنیا میں جو کچھ بھی تم دیکھتے ہو نا، یہ سب کی سب چیزیں آخرت میں ثواب اور عذاب کا باعث بنیں گی۔ اللہ کے ساتھ خیر کا تعلق ہے، اس کی طرف سے خیر کے امور پیش آ رہے ہیں تو تم نے شکر کرنا ہے، اور وہ امور جن کو تم شر سمجھتے ہو، یا آئندہ بات کریں گے کبھی کہ شر کیا چیز ہے، لیکن جس کو تم شر سمجھتے ہو اس میں اللہ کے ساتھ تعلق کا ذریعہ صبر کے علاوہ کچھ نہیں۔ صبر کرو، اس لیے کہ جتنے مسلمہ حقائق عقل کے ہوتے ہیں، عقل ہمیشہ ان کا دفاع کرتی ہے اور توجیح کرتی ہے۔ توجیح کہتے ہیں صورتوں کے تضاد میں حقیقت واحدہ کی تلاش۔ انسانی صورتیں بہت ہیں، آدمی ایک خاص صورت کو پہچاننا چاہتا ہے کہ اچھا میرا بیٹا یہ ہے۔ ماں جاتی ہے اسکول تو 100 بچوں کو دیکھتی ہے، دیکھتی رہتی ہے، پھر کہتی ہے اچھا یہ ہے فلاں بیٹا۔ یہ توجیہ ہے کہ صورتوں کے تضاد میں حقیقت کی وحدت جو دریافت کرتا ہے وہ ہے توجیہ کرتا۔ تو عقل اپنی مانی ہوئی جو چیزیں ہیں نا، اس کی مسلمات، اس کا ہمیشہ دفاع کرتی ہے، اور جو چیزیں اس کے خلاف جاتی ہیں اس کی توجیہ کرتی ہے۔ عقل ہمیشہ اپنے مسلمات کو مجروح نہیں ہونے دیتی۔
یہ جتنے خیر اور شر کی بنیاد پر خدا کا انکار کرتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ خیر اور شر کو تم فرد کی سطح سے اٹھاؤ اور اس کائنات کو سامنے رکھو. یہاں زلزلے آتے ہیں یا نہیں؟ یہاں دھماکے ہوتے ہیں یا نہیں؟ یہاں امریکہ اور یورپ اور آسٹریلیا میں ایسی ایسی ہوائیں چلتی ہیں کہ پورا محلہ لپیٹ کے اٹھایا اور پہاڑ کے ساتھ دے مارا، اور گاڑی اٹھائی اور گاڑی، کئی کلپس دیکھنے میں آتے ہیں، گاڑی اٹھائی اور اٹھا کر کھانچ دے ماری. یہاں کون کر رہا ہے؟ خدا کو تو تم مانتے نہیں نا، خدا تو ہے نہیں، یہ کون کر رہا ہے؟ کہتے ہیں نیچر، فطرت. ہم کہتے ہیں عقل توجیہ کرتی ہے تمہاری اس بات کی کہ نیچر یہ کر رہی ہے، اس نیچر میں تم دخل دے سکتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں. ہم کہتے ہیں تم نے نیچر کو نام دیا ہے. ادھر ہم اللہ کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ جس کو تم شر سمجھتے ہو یہ ساری خدا کی طرف سے، اور جس طرح تم نیچر کو نہیں چھیڑ سکتے، ہم کدھر چھیڑ سکتے؟ جیسے وہاں تم بے بس ہو، ہم یہاں بھی بے بس ہیں. اس لیے آدمی فطرت کے سامنے جبر کا شکار ہوتا ہے اور ہدایت کے مقابلے میں اختیار ہے. ہم جبری اور قدری دونوں کے درمیان اہل السنہ. وہ جبر ہوتا ہے، اور جبر جو ہوتا ہے وہ فطرت کا ہوتا ہے. اب کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ زلزلہ کیوں آیا، آج ہوا کیوں چلی، آندھی کیوں آ رہی. اس کے مقابلے میں جب ہدایت آتی ہے تو خدا اختیار بھی، فمن شاء منکم، تم میں سے جو چاہے کفر کرے، جو چاہے ایمان لے. اور جہاں قدرت کا اپنا نظام ہے وہ چیلنج کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حل من الہ، کوئی خدا ہے جو یہ کام کر سکے؟ لے آؤ خدا کوئی کام. 20ویں پارے کے آغاز کو آپ پڑھیں، اللہ چیلنج کرتا ہے کہ امن خلق السماء، کس نے آسمانوں کے پیدا کیا ہے؟ تم لا سکتے ہو ایک چیز ایسی؟ وہ بار بار 8 آیات ہیں، ان میں چیلنج کرتا ہے بار بار کہ لاؤ ایسی چیز، لاؤ ایسی چیز. وہاں پہنچ کے فطرت کا جبر نافذ ہوتا ہے کہ تم نہیں کر سکتے. اور جہاں ایمان اور کفر کی مباحث آتی ہیں وہاں وہ اختیار دیتا ہے، کہتا ہے تمہاری مرضی ہے، جو مرضی کرو، اس کے نتائج آخرت میں بھگتو. تو اس لیے خیر اور شر کے مسئلے میں جو اصل چیز ہے وہ آخرت کا عقیدہ ہے کہ آپ اسے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. تو آپ فطرت کے تصرفات کو مانتے ہیں نا، اب یہاں دے لیں. فطرت کے تصرفات میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اب بھی اس موجودہ دور میں بھی فرانس میں بعض اوقات اتنا سیلاب آتا ہے کہ لوگ کشتیوں پہ سفر کرتے ہیں. لندن میں پانی جمع ہو جاتا ہے. کیا کیا ذرائع ہیں جو انہوں نے نہیں چھوڑے، لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ ہوتا ہے. اس لیے کہ بقول ان کے یہ نیچرل چیز ہے، آپ نیچر میں مداخلت نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں اللہ کے تصرفات ہیں، اور اس میں آخرت کا جو عقیدہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ اس پہ اجر دے گا، ثواب دے گا، اور خدا اس پہ گرفت کرے گا. تو جب انصاف نہیں ہو سکتا اس دنیا میں، یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ کسی کو انصاف نہیں مل سکتا، ہم زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ انصاف کے قریب ترین چیز پر پہنچنے کی کوشش کریں، اور بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اپنے بساط کی حد تک انصاف کے قریب ترین پہنچنے کی کوشش کرنا، بس یہ وہ چیز ہے جو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہی تھی ایک پلاٹ کے جھگڑے پہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی گواہ نہ تمہارے پاس ہے نہ اس کے پاس ہے، تو اللہ کی قسم کھاؤ. تو صحابی رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول یہ تو قسم کھا لے گا، اس کا تو کوئی ایمان ہی نہیں ہے، اور میں زمین سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا. تو آپ نے فرمایا جو آدمی جھوٹی قسم کھا کے مجھ سے یہ پلاٹ لے لے گا زمین کا، وہ در حقیقت جہنم کا ایک پلاٹ لے گا. تو آخرت کا اگر عقیدہ نہیں ہے، یہ تقابل کیا ہے زمین سے آخرت کے عقیدے پر، انہیں سمجھایا ہے کہ آخرت میں ان چیزوں پہ تمہیں اجر بھی ملے گا، اور آخرت میں اگر صبر کیا ہے تو اسی لیے اللہ کہتا ہے انما یوفی الصابرون، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اتنا کچھ دے گا کہ وہ اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں. شکر کے متعلق یہ نہیں کہا.
اس لیے جو صوفیہ اس کے قائل ہیں کہ صبر شکر سے افضل ہے، وہ کہتے ہیں شکر کے معاملے میں اللہ نے نہیں کہا، اگرچہ ان کے اپنے دلائل بھی موجود ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جہاں صبر کی بات آئی ہے خدا نے وہاں یہ کہا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نا، ابھی آپ سے عرض کیا تھا کہ بیت اللہ تم پہ آ کے نازل نہیں ہوا، بیت اللہ پہلے بنا ہے اور تم نے زمینوں پر قبضہ بعد میں کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2-4 سال کے فرق سے، عمر رضی اللہ عنہ کی شاید شہادت سے کچھ عرصہ پہلے کا ذکر ہے، 2-4 سال بعد پھر طواف کی جگہ تنگ ہو گئی۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہی کیا، پیسے بھجوائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو سیدھا سادہ آسان کام کیا تھا، انہوں نے کہا کہ تم لوگ ان گھروں کو خالی کرو اور میں نے انہیں توڑ دینا ہے اور مطاف میں داخل کرنا ہے، اور ہر گھر کی قیمت جو لگی ہے، جو صحیح ترین قیمت ہے، یہاں بیت اللہ کے اوپر رکھ رہا ہوں، مرضی ہے تو آ کے لے جانا، نہیں مرضی ہے تو جو مرضی کرو ہم اس گھر کو لے لیں گے۔ آہستہ آہستہ سب نے قیمتیں اٹھا لی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جب دیکھے کہ پبلک کا مفاد اس میں ہے تو تھوڑا سا جبر کر سکتی۔ اسی لیے اسی وجہ سے فقہا نے لکھا ہے کہ مسجد تنگ پڑ جائے اور حکومت چاہے کہ اس کو وسعت دے اور کوئی آدمی اپنا مکان نہ بیچ رہا ہو تو اس آدمی کو دبانا، اس آدمی کو مجبور کرنا اس پہ کہ اپنا مکان بیچو، چاہے اس کی قیمت زیادہ لگانی پڑ جائے، گورنمنٹ دے سکتی ہے تو دے، لوگوں کی سہولت کا خیال رکھے۔ راستوں کے متعلق ہے کہ راستے اس طرح بنائے جا سکتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو شریعت نے کی۔ اسی وجہ سے یہ کہا ہے فقہا نے کہ جو زمین دے دی جائے، گورنمنٹ کسی کو بھی انعام میں دے دے، 3 سال تک اگر وہ اسے آباد نہیں کر سکتا تو گورنمنٹ اسے واپس دے لے اور ان کے حوالے کر دے جو لوگ اسے آباد کر سکتے۔ سینکڑوں مربع میل اراضی ہے اس ملک میں جو سرمایہ داروں کی ہے اور بغیر کسی کاشت کے پڑی ہوئی ہے، اور کوئی اس کا بندوبست نہیں کر رہے، کوئی اس پہ محنت نہیں کر رہے، تو کیوں ان کے پاس رہے؟ وہ لے کے چھوٹے لوگوں میں تقسیم کر دینی چاہیے۔ یعنی جو اپنے عہدے کے اعتبار سے چھوٹے سمجھے جاتے ہیں، کرنا حقیقت میں تو لوگ برابر ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا، انہیں بھی یہی چیز پیش آ گئی۔ اب لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ کہتے ہیں کہ یہ گھر گرا کے اس میں شامل کر دیے جائیں، چلو عدالت میں چلتے ہیں، قاضی کے ہاں جا کر دعویٰ کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خود تشریف لائے، لوگوں کو جمع فرمایا اور کہا ٹھیک وہی کام کرنے جا رہا ہوں جو مجھ سے پہلے امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، اور تم لوگ اس روش سے بالکل ہٹ گئے۔ انہوں نے ٹھیک کیا تھا کہ پیسے رکھ دیے تھے اور گھروں کو توڑنے کا حکم دے دیا تھا، اور میں چونکہ نرم ہوں اس لیے میرے خلاف اٹھ کے عدالت میں جانا چاہتے ہو میری نرمی کی وجہ سے، وگرنہ تم بتاؤ میرے اور ان کے کام میں فرق کیا ہے، اور پیسے میں ان سے بہتر تمہیں دے رہا ہوں۔ احسان کا تعلق۔ خیر پھر لوگ مانے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بات بڑی زبردست کی، ان کا یہ ٹھیک وہی کام ہے، لیکن چونکہ میں طبیعت کا نرم ہوں نا، لہٰذا تمہاری ہمت پڑ رہی ہے عدالتوں میں جانے کی، وگرنہ یہ کام تو وہی ہے جو انہوں نے کیا تھا۔ یہ بات اگرچہ اس سے متعلق نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کوئی آدمی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ کام کرے، ان پہ اب تک ہم نے نہیں دیکھا کوئی ایسا کام ہوا ہو جس سے پتہ چلتا ہو کہ وہ ہستی تھی کیا، اس خلافت کے اثرات ان پوری صدیوں سے نہیں ہٹ سکے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو تبدیل نہیں کیا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مقرر کر گئے تھے۔ ان کے بعد علی رضی اللہ عنہ آئے ہیں تو انہوں نے اسٹیٹ کی پالیسی کے لیے جب تقریر کی تو انہوں نے اس میں ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا مجھ پہ اللہ کی قسم ہے جو کچھ امیر المومنین کر گئے ہیں، جو گرا انہوں نے باندھی ہے، میں اسے نہیں کھولوں گا۔ ساری خلافت مرتضوی رضی اللہ عنہ اسی طرح گزری، ایک تبدیلی البتہ انہوں نے کی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو
ان کے عہدے سے وہاں کا گورنر تبدیل کرنے کی، اور اس کے بھی پھر نتائج سامنے آ گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آ گئے، 20 سال حکومت کی ہے انہوں نے، کسی مسئلے پہ کہا انہوں نے، کسی نے پوچھا تو ان کا تم جانتے نہیں ہو میں اپنی بساط کی حد تک متبع لعمر، عمر رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتا ہوں، جہاں تک میرا بس چلتا ہے میں ان کے اسوہ حسنہ کے قریب قریب رہتا ہوں، جو کام انہوں نے کیا وہی کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد تو بنو امیہ کی خلافت میں عمر بن عبدالعزیز وغیرہ وغیرہ، یہ تو ایک تاریخی مسئلہ ہے رحمہم اللہ، مگر وہ ہستی ایسی تھی کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کے بالکل برعکس سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کیا ہے، اور وہ بھی سنت۔ زمینوں کا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوج میں تقسیم کر دی تھی، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت تھی جو کہتی تھی اس سنت کی پیروی کریں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بجائے یہ کہا کہ نہیں نہیں، یہ تو پبلک، یہ پراپرٹی فوج میں تقسیم نہیں کی جا سکتی، اس پہ ٹیکس لگایا جائے گا، اور ٹیکس جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کریں گے۔ فقہا کہتے ہیں دونوں طرح اختیار ہے امام المسلمین کو، چاہے تو فوج میں تقسیم کر دے اور چاہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس فیصلے کے مطابق کر لے، دونوں چیزیں ٹھیک۔ یہ صحیح چیز ہے جسے اہل تشیع اور بعض اور لوگوں نے ٹیڑھی نظر سے دیکھا ہے۔ اب بات ایک ہی ہوتی ہے، لیکن دیکھو پازیٹیو اور نیگیٹو کیسے بنتی ہے۔ جنہوں نے نیگیٹو اس کو اپروچ میں لیا وہ کہتے ہیں عمر کا تو اپنا خود ارادہ تھا نبی بننے کا، اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات تھے انہیں چیلنج کرتے رہے، دوسرا نظام لاتے رہے۔ اور جو پازیٹیو سائڈ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ در حقیقت یہ تشریح اور تعبیر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا میری بات مانو، اس پہ کام کرتے رہنا، اور میرے بعد جو خلفائے راشدین ہیں اور ہدایت پہ ہوں گے، صحیح راہ پہ ہوں گے، ان کی مانتے رہنا۔ تو اس لیے خیر اور اس شر کے مسئلے میں پہلی بات ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تم آخرت کو مانتے ہو تو حقیقت میں اس خیر اور شر کا فیصلہ وہاں ہوگا۔ عین ممکن ہے جو آج تمہارے لیے شر ہے وہ کسی کے لیے خیر ہے، اور جو کسی کے لیے خیر ہے وہ تمہارے لیے شر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی نے دکان میں لوٹ مار کی اور وہ بھاگ گیا چیز اٹھا کے، اور قیامت میں خدا کے ہاں پتہ چلے کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ کام کیا تھا، تو اس کے حق میں تو خیر ہو گئی، اس نے اپنی جان کو بچا لی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جب جہاد پہ جاتے تھے تو کئی جگہ لوگ اپنی دکانیں بند کر دیتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ہی صورتیں تھیں، ضروریات زندگی پیش آتی ہیں، اب بھی فوج کہیں جاتی ہے، کہیں پڑاؤ کرتی ہے، کیمپنگ کرتی ہے، تو قرب و جوار کے اگر سارے دکانیں بند کر کے چلے جائیں تو فوج کی ضروریات کہاں سے پوری ہیں؟ ایک یہ تھا کہ تم جبر کرو، دکانیں بند کرو اور فوج پریشان ہو، دوسرا یہ تھا کہ کھلی رکھو اور یہ انصاف سے خرید و فروخت کرتے رہیں، اور تیسری یہ کہ پھر تم پہ جبر کیا جائے تاکہ تم ٹھیک ہو جاؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دکانیں کھلی رکھا کرو جب ہماری فوج گزرے، اور اگر تم ایسے نہیں کرو گے تو پھر میں یہ کہوں گا اپنی فوج سے کہ جہاں بھی تم جاتے ہو 3 دن کا کھانا پینا، تمہاری مہمانداری کرنا یہ ان کا فرض بنتا ہے، لہٰذا چھین لو ان سے، جبر کرو ان پہ۔ فرمایا یہ چاہتے ہو پھر میں یہ حکم دوں۔ یہ عقلی صورتیں تھی۔ تو اس لیے خیر اور شر میں خدا کا ہونا نہ ہونا جو لاتے ہیں اس کی پہلی توجیہ ہم یہی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ اگر خدا کو مانتے ہیں تو آخرت کو بھی یقیناً مانتے ہوں گے، اگر آپ آخرت کو نہیں مانتے تو خدا کا وجود نہ ہونا برابر ہے۔ تو آخرت میں ان چیزوں پہ اجر ہے، اور یقیناً ہے آخرت۔ یہ بات جو کئی مرتبہ ہم نے کہی نا کہ لوگ خدا کے تصور میں جیتے ہیں، خدا کو حقیقت نہیں مانتے، یہ کانٹ کا ہی ایک جملہ ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ خدا کے تصور میں ہیں لوگ، کیونکہ خدا کا ایک تصور ہے نا۔ اگر اللہ کو مانتے ہوتے حقیقت میں
تو خود ہی انصاف پہ نہ آ جاتے، خود ہی نہ رسی اٹھا کے کہتے کہ خالہ مجھے باندھ دے، میں بہت شرارتیں کر رہا ہوں۔ وہ ایک بچے کی طبیعت کا اثر ہے نا۔ تو اگر خدا کو اس لیے جو آدمی اللہ کو مانتا ہے اس کی زندگی میں، اور جو نہیں محض ایک تصور ہے، بڑا فرق ہے۔ جو خدا کو مانتا ہے، آپ اس کی زندگی دیکھیں کہ اس کو پورے مواقع ملتے ہیں گناہ کے اور ناانصافی کے، ظلم کے، پیسے کے، اس کے وجود کہتا ہے نہیں، اللہ کو جواب دینا ہے، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، کیسے ممکن؟ تو انصاف کو قائم کرتا ہے۔ اور دوسری طرف بھی لوگ ہیں جو اس کی رعایت نہیں کرتے۔ تو انشاءاللہ اس خیر اور شر کے مسئلے پہ آئندہ پھر گفتگو کریں گے۔